أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیزو، پچھلے جمعہ شریف کو بھی ہم نے متقین کی صفات کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اب بھی متقین کی صفات کے حوالے سے ہی چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ متقی کون ہوتا ہے یہ ہم نے پہلے بات کر لی، اس کو ہم نے سمجھ لیا کہ متقی کسے کہا جاتا ہے۔ اب اس کی صفتیں کون کون سی ہوگی؟ ایک تو یہ بتائی تھی کہ بن دیکھے ایمان لے آتا ہے، دوسرا نماز کا بڑا ہی پابند ہوتا ہے، بے نمازی متقی نہیں ہو سکتا، اور تیسری صفت جو میں گزارش کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی اور متقین کنجوس نہیں ہوتے کہ جو مال آئے وہ رکھتے جائیں، جمع کرتے جائیں۔ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ مال کا طمع نہ کرنا کہ زیادہ سے زیادہ جمع ہو، ہر طرف سے جمع ہو، یہاں سے بھی آئے، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، ہر جگہ سے مال کا طمع نہ کرنا، لیکن اگر آ جائے تو منع نہ کرنا۔ پہلی تو بات ہے طمع نہیں کرنا، اور دوسری چیز آ جائے تو پھر اس کو منع نہیں کرنا، اور تیسری چیز اگر لے لیا ہے تو اب جمع نہیں کرنا، طمع نہیں کرنا، آ گیا ہے تو پھر منع نہیں کرنا، اور لے ہی لیا ہے تو اب جمع نہیں کرنا۔ متقین اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بلکہ انہیں تو ادھار لے کے خرچ کرنا پڑے نا، وہ تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ کتنے ہی اولیاء کی، بزرگوں کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کے پاس مہمان آئے، گھر میں کچھ نہیں تھا، ادھار لیا اور اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا ادھار لے کر، اور پھر اللہ ان کو عطا بھی کرتا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے کو مثال دی تھی نا، کنویں سے جب تک پانی نکلتا رہتا ہے اللہ اور عطا کرتا رہتا ہے، جب نکالنا چھوڑ دیا گیا تو پہلے والا بھی خراب ہی ہو گیا، وہ بھی گندلا ہو گیا۔
تو لہذا ہم اللہ کے راستے میں دیتے رہیں گے، اللہ اور عطا کرتا رہے گا، اللہ اور دیتا رہے گا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو؟ کون سا قرض؟ قرض حسنہ۔ آپ جانتے ہیں قرض حسنہ اس قرض کو کہا جاتا ہے کہ جو پھر بعد میں واپس بھی کیا جائے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی حکومت نے بھی لوگوں سے کہا تھا کہ قرض حسنہ دو پاکستان کو، سخت ضرورت ہے، سخت معاملہ ہے۔ تو قرض حسنہ اس قرض کو کہا جاتا ہے کہ جو بعد میں اچھے انداز سے، بہتر انداز سے واپس کر دیا جائے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ رب سے بڑھ کے واپس کرنے والا کون ہے؟ اللہ تو ساری کائنات کو عطا کرنے والا ہے، پھر جو اس کے راستے میں دے گا وہ کس قدر بڑھا چڑھا کے پھر اس کو واپس کرے گا۔ تو صحابی حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فدا کا امی و ابی، آقا کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ نے واقعی قرض مانگا ہے۔ تو انہوں نے حضور کے بازو پاک سے پکڑا، حضور کا ہاتھ مبارک پکڑا اور کہا، یا رسول اللہ کرم نوازی فرمائیے، تھوڑا باہر تک میرے ساتھ تشریف لائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو دہدہ کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس کے کم از کم 500-600 درخت تھے کھجوروں کے، اور ان کی ساری پراپرٹی بھی وہی تھی، ذریعہ آمدن بھی وہی تھا، ذریعہ معاش بھی وہی تھا، رہائش کی جگہ بھی وہی تھی۔ ان کے بچے، ان کا خیمہ تھا ہی اسی باغ کے اندر۔ تو جب اس باغ کے پاس پہنچے تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ رب نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ نے واقعی قرض مانگا ہے۔ تو کہا، یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، میں نے یہ سارے کا سارا باغ اللہ کے راستے میں عطا کر دیا ہے، میں نے یہ سارا صدقہ کر دیا، یہ سارے کا سارا باغ۔ اور پھر اس باغ کے اندر نہیں جاتے، ان کی بیوی بچے تھے باغ کے اندر، باغ کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں، یا امت دہدہ، اے دہدہ کی امی، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، اب اس باغ سے آپ باہر آ جائیں۔ اور وہ بھی کتنی سعادت مند زوجہ تھی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی سعادت مند بیوی تھی۔ وہ باہر آئی تو انہوں نے پتہ کیا جملہ کہا، ابو دہدہ یہ بات سارا تم نے دے دی اللہ کے راستے میں؟ کہا ہاں میں نے سارے کا سارا باغ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو وہ باہر آتی جا رہی تھی اور یہ اونچی آواز سے کہہ رہی تھی، رابحہ بیعک یا ابا دہدہ، رابحہ بیعک یا ابا دہدہ، ابو دہدہ یہ جو سودا تم نے رب کے ساتھ کیا ہے نا، اللہ تمہیں اس میں زیادہ نفع عطا فرمائے۔ یہ سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اللہ زیادہ نفع عطا فرمائے۔ یہ بے جو تم نے رب کے ساتھ کی ہے، اللہ اس میں تمہیں بہت زیادہ نفع عطا فرمائے۔ تو اللہ کے راستے میں دیتے رہنا، اللہ کی رضا کے لیے دیتے رہنا، اللہ اور عطا کرتا رہے گا۔ اور جو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں پھر ان کا وہ پہلے والا بھی ضائع ہی ہو جاتا ہے، پہلے والا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں دینا یہ متقین کی صفتوں میں سے خاص صفت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کرتے ہیں، ہر صورت میں دینا، اور پھر چھپا کے دینا، صدقہ چھپا کے دینا، اس کا بھی بڑا اجر ہے، اور صدقہ دکھا کے دینا اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں جب دیں، چھپا کے دیں تو اس کا بھی بڑا اجر ہے، اور رب کی رضا کے لیے دیں، دکھا کے دیں تو اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ لیکن علماء نے اس میں تھوڑی تفریق کی ہے
کہ جب مسجد کے لیے مانگا جائے، کسی جہاد کے لیے مانگا جائے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے مانگا جائے، کسی سرائے کے لیے، کسی راستے کے لیے، اور فی سبیل اللہ کوئی ایسا کام کرنے کے لیے، مدرسہ کے لیے، چندے کے لیے کہا جائے، تو اس موقع پہ دکھا کے دینا یہ زیادہ ثواب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے صحابہ کو فرمایا، صحابہ جہاد کے لیے فنڈ اکٹھا کرو۔ ایک صحابی سب سے پہلے اٹھے، یا رسول اللہ میرے پاس یہ ہے، یہ حاضر ہے۔ تو اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرہ، فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرماتا رہے گا۔ وہ دنیا سے چلا جائے گا تب بھی وہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ اس کو اجر عطا کرتا رہے گا۔ اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کیا، وہ تو چلا جائے گا برا طریقہ رائج کر کے، لیکن وہ جب تک چلتا رہے گا اس کو اس کا عذاب پہنچتا رہے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جو بھی قتل ہوتا ہے اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو جاتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا دنیا میں۔ تو جو بھی اچھا طریقہ اختیار، بلکہ زندگی ہے اس میں بہتر سے بہتر اچھائی کی طرف انسان کو جانا ہے، مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے۔ برائی باقی رہ گئی تو ہو سکتا ہے وہ پھیلتی جائے، آگے پھیلتی جائے۔ کوئی گانے ریکارڈ کروا کے گیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ پھیلتے جائیں، لوگ سنتے جائیں، اس کی طرف پہ اور لوگ۔ اور جو قرآن ریکارڈ کروا کے گیا ہے، جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے ریکارڈنگ کروا کے گیا ہے، اس کا سلسلہ تو جاری رہے گا۔ خطاب کیا، حضور کے فرامین لوگوں کو بتائے ہیں، وہ ثواب کی اگر نیت سے کیا ہے تو اللہ اس کو اجر عطا کرتا رہے گا جب تک وہ چلتا رہے گا، جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ کے راستے میں جب جہاد کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، رفاع عامہ کا کوئی بھی کام ہو، اس کے لیے جب دیا جائے تو لوگوں کو دکھا کے دیا جائے۔ لیکن اگر کسی فرد واحد کے لیے سوال کیا جائے، کسی ایک بندے کو دینا ہو، محلے میں کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، اس کو دینا ہو، پھر دکھا کے دینا ثواب نہیں ہے، بلکہ پھر چھپا کے دینا ثواب ہے۔ کیونکہ دکھا کے دینے میں اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، اور اگر آپ چھپا کے دیں گے تو وہ بھی خوش ہوگا، ہمارا رب بھی خوش ہوگا۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 بندے ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا اور میٹھا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 یظلهم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ، اس دن رب ذوالجلال ان 7 بندوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا اور میٹھا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جس کے بارے میں فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ وَمَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ بندہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا، اللہ کی رضا کی خاطر اس بندے نے مال دیا، اس انداز سے مال دیا کہ دائیں ہاتھ نے دیا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر ہی کوئی نہیں ہے، یوں چھپا کے اللہ کے راستے میں مال دیا۔ ہمارے ہاں تو ہم دیتے بھی ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی پھرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں واضح فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتا کر، تکلیف دے کر۔ تم جو کچھ دیتے ہو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ کو اس دور کے کچھ انسان سے ڈر لگتا ہے جس کی ہر بات میں ہو نشتر کی چبھن، ایسے صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ احسان کرنے والا پھر بار بار جتانے والا، اس سے تو بہتر ہے نہ کیا جائے۔ بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے، ہم مسجد میں ایک پنکھا لگوا دیں نا، یا کسی جگہ پنکھا لگوا دیں، اس کے تینوں پروں پہ لکھ کے لگاتے ہیں، یہ فلاں کا ایصال ثواب کے لیے ہے۔
ارے بھائی، جس رب کی رضا کے لیے تو نے اللہ کے گھر میں وہ لگوایا ہے، جس اللہ سے اجر لینے کے لیے تو نے لگوایا ہے، وہ رب جانتا ہے کس کے لیے تو نے لگوایا ہے۔ ہم تو گلی میں واٹر کولر نصب کرے نا، اس کے اوپر لکھ کے لگاتے رہتے ہیں فلاں کے ایصال ثواب کے لیے واٹر کولر ہے۔ کیا خیال ہے جس رب سے ہم نے اجر لینا ہے وہ رب جانتا نہیں ہے ہماری نیتوں کو؟ اس کو خبر نہیں ہے کہ کس کام کے لیے لگوایا ہے؟ جب رب سے اجر لینا ہے تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر بندوں سے اجر کے طالب ہو تو پھر ٹھیک ہے، لکھواتے پھرو، اور اگر اجر رب سے لینا ہے تو پھر ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ رب جانتا ہے کس نے دیا ہے، کس نیت سے دیا ہے، کس کے لیے دیا ہے، وہ رب سارا کچھ جانتا ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، مولا میں نے تیرے لیے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، واٹر کولر بھی نصب کروایا تھا، پنکھے بھی لگوائے تھے، سرائے بھی بنوائی تھی، پانی کا انتظام کیا تھا، ٹھنڈے میٹھے پانی کا، مولا تیری رضا کے لیے۔ رب فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، تو نے تو بندوں کے لیے کیا تھا، تو نے تو اس نیت سے کیا تھا کہ تیری واہ واہ ہو، تیری بلے بلے ہو، لوگ کہیں واہ واہ کیا بات ہے، اتنے کولر لگوا دیے، اتنے پنکھے لگوا دیے، فلاں مسجد میں بھی اس کے نام کا لگا ہوا ہے، فلاں مسجد میں بھی اس کے نام کا لگا ہوا ہے، فلاں سرائے میں، فلاں جگہ میں، فلاں مدرسے میں بھی اس کے نام کا پنکھا، لوگ واہ واہ کریں، تو نے تو اس لیے لگایا تھا۔ فرمایا جا، جن کے لیے وہ کیا تھا نا، آج قیامت والے دن اجر بھی انہی سے جا کے لے لے، تیرا اجر ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تو نے ہماری رضا کے لیے نہیں کام کیا تھا۔ تو عزیزو، جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دے رہے ہیں تو رب کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھا کے کیا کرنا ہے، لوگوں سے کچھ لینا ہے، واہ واہی لینی ہے تو پھر ٹھیک ہی گلی میں کھڑے ہو جائیں، ایک ایک روپیہ سب کو دیتے جائیں، اجر بھی پھر انہی سے طلب کرنا، پیسے بھی ضائع، اجر بھی کوئی نہیں ملا، تو کون دانا کہے گا، کون عقل مند کہے گا؟ لیکن ہمارے معاشرے کی یہ پریشانی ہے، ہمارے معاشرے کا یہ معاملہ ہے، اور ہمارے ہاں دعا کرو اللہ مال تو دے، لیکن وہ دولت عثمان ہو، دولت قارون نہ ہو، دولت عثمان ہو جو اسلام کے راستے پہ بندہ خرچ کرے، دولت قارون نہ ہو، اس کے خزانے نے اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں دیا، جس خزانے نے ایمان ہی نہیں دیا وہ اور کیا دے گا، اس کے خزانے نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ دولت ہو، مال ہو، نیت یہ ہو یا اللہ تو مال دے میں تیرا گھر بنواؤں گا، یا اللہ تو مال دے میں فلاں غریب کی مدد کروں گا، فلاں مسکین کی مدد کروں گا، حج کو جاؤں گا، عمرے کو جاؤں گا، اچھی نیت کرے اللہ ثواب بھی اس کا اچھا عطا فرمائے گا، اللہ ثواب بھی دے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں پریشانی یہ ہے کہ ہم نے عزت صرف اور صرف مال والے کو ہی دینی ہے، غریب جتنا بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، پیر صاحب کی ہاں بھی عزت کس کی ہے؟ پیسے والے کی، جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں پیر صاحب بھی عزت اسے دیتے ہیں، وہ آگے بیٹھتا ہے، باقی جو دوسرے مرید ہیں وہ اینڈ پہ آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ علماء کے نزدیک بھی اللہ ماشاءاللہ، ہر ایک کی بات نہیں ہے، اکثریت کی بات یہی ہے، ان کے نزدیک بھی یہی ہے۔ عزت کس کی ہے؟ محلے کی سطح پہ آپ دیکھ لیں، عزت کس کی ہے؟ مال والے کی، غریب کی تو بات کوئی نہیں سنتا، مال والے کی محلے میں بات بھی ہے، عزت بھی ہے، رسپیکٹ بھی ہے، اس کی بات کو سنا جاتا ہے، چودھری صاحب آ گئے، ملک صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے، یہ جو کہہ دیں گے ہم سب کو منظور ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ نماز کا پابند زیادہ ہے، وہ صوم و صلاۃ کا پابند زیادہ ہے، وہ کس چیز کا پابند زیادہ ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائے تو وہ جو فیصلہ کر دے، ہم کبھی متقی کی بھی مان لو کہ یہ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا نمازی ہے، بھائی پیسے نہیں ہے تو کیا ہوا، غریب ہے تو کیا ہوا، کوٹھی نہیں ہے کرائے پہ رہتا ہے تو کیا ہوا، کبھی اس کو بھی سامنے لاؤ، اس کو بھی بیٹھاؤ، اس کو بھی عزت دو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ جس کو اللہ بھی عزت دے رہا ہے، اللہ عزت عطا کر رہا ہے، ہم بھی چاہیے ہم اس کو عزت دیں، تو اس چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ غریب
اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، جوان ہے، سیرت بھی اچھی ہے، صورت بھی اچھی ہے، تعلیم بھی ہے، لیکن ان کا رشتہ قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ پیسے والا ہو، مال و دولت والا ہو سکتا ہے سیرت اور صورت دونوں اچھی نہ ہو، لیکن ہر بندہ دوڑے گا کبھی یہ رشتہ مل جائے گا تو پھر بڑی بات ہے، بڑا مال آئے گا، بڑی دولت آئے گی، بہت کچھ آئے گا، کبھی رشتہ مل جائے گا۔ تو ہمارے ہاں عزت اور رسپیکٹ مال کو دی جاتی ہے، پیسے والے کو دی جاتی ہے، دولت والے کو دی جاتی ہے، تو نہیں، متقین کا یہ طریقہ نہیں ہے، بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، اولیاء کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو کوشش کریں اللہ کے راستے میں دیں تو اچھی نیت کے ساتھ، بہتر نیت کے ساتھ۔ اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔